تھا حیدرآباد دکن میں بھی مسلم کنگڈم تھا جو کہ نہیں ہارا تھا. اس کی 6 آرمیز تھیں. ان 6 آرمیز میں سے 3 آرمیز خواجہ سرا کمانڈ کرتے تھے اور وہ پرائیویٹ آرمیز تھیں. اچھا. وہ اتنی بڑی آرمیز تھیں اور ان کے جو خواجہ سرا لیڈران تھے ان کی اتنی پاور تھی کہ دے ور جسٹ انڈیپینڈنٹ آرمیز آف دیئر اون اینڈ دا بادشاہ یوز ٹو کمیشن دیم کہ ہماری یہ جنگ ہو رہی ہے, آپ نے آ کے ہمارے بہاف کے اوپر لڑنا ہے. سو خواجہ سراز اینڈ دا مسلم امپائر ان دا ساؤتھ ایشین ریجن آر لائک دس. دے ایگزسٹ along side each other. دیکھیں دا فرسٹ, آپ پہلے یہ والی بات یاد رکھیے کہ جو آپ کے پاس مسلم امپائرس تھے اس زمانے کے, they were not what we would call Sunni orthodoxy right now. اچھا. وہ بڑے آپ کے پاس مولائی تھے. میں شیعہ کی ٹرم یوز نہیں کر رہی, میں مولائی کی ٹرم یہاں پہ یوز کروں گی. خواہ وہ لکھنؤ اودھ کے ہوں یا خواہ وہ حیدرآباد دکن کے ہوں. لکھنؤ سے لے کے اودھ تک آپ کے پاس جو کچھ چل رہا تھا وہ بیسیکلی آپ کے پاس it was very مولائی, it was very Imam Hussain, it was very Ali, all of that. Achha. The first Imam Bargah in South Asia was constructed by a Khwaja Sara, which exists till this very date. Kahan hai? So, Lucknow. Achha. So, Khwaja Saras were very much intertwined with the Badshahat ka culture because اس کی multiple reasons بتائی جاتی ہیں. کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جو انڈیجنس پہلے کلچرز موجود تھے اس کے اندر ہندوازم کی وجہ سے ادھ نریشور کا جو کانسیپٹ ہے کہ شیو کی ایک میتھولوجیکل ایک سٹوری ہے کہ شیو ڈڈ ناٹ ہیو کمپلیٹ پاورز ٹو ڈو سم تھنگ, so he asked for complete powers and he turned into a half man and half woman and then he had complete powers because now he was half man half woman and he was Ardhanareshwar. So ancient Hindu cultures کے اندر اور جتنے بھی ہمارے پاس ویدک اور ریور انڈس کے اکراس کے ہمارے کلچرز رہ چکے ہیں, وہاں پہ دا آئیڈیا آف جینڈر فلوئڈیٹی یا دا آئیڈیا آف جینڈر نان بائنری یا آئیڈیا آف دا خسرا اور انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر واز آلویز ویری ریسپیکٹیڈ کہ جی ان کے اندر خدائی طاقتیں ہیں کیونکہ مرد مرد ہے عورت عورت ہے اور ان کے اندر دونوں طاقتیں ہیں یا دونوں کا عنصر کسی طریقے سے موجود ہے. یہ بھی ہم نے سنا ہے بہت زیادہ کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول, اور وہ والی بات وہاں سے ہی آتی ہے. اینڈ دا آئیڈیا دین از کہ when Muslim conquerors came in and then when Islam came in وہ پوری کی پوری ایک کلچریشن ہوگی تو پرشیا سے سینٹرل ایشیا سے اور اس زمانے میں جو آٹومن ٹرکس تھے ان کا جو اپنا اپنا ایک پرٹیکولر کلچر تھا, یونکس کا یا خواجہ سراؤں کا, ہر علاقے کا اپنا کلچر تھا, وہ یہاں پہ آ کے مرج ہوئے اور ایک ڈسٹنکٹ خواجہ سرا کلچر ایمرج ہوا. ہجڑا کلچر تو پہلے تھا ہی تھا لیکن اب اس کے اوپر خواجہ سرا کلچر بھی ایمرج ہوا. یہ دونوں ایک دوسرے سے کیسے ڈفرنٹ ہے؟ ہجڑا از دا بیس, ہجڑا از دا کور کہ یہ ہمیشہ سے موجود رہا یہاں پہ. ہجڑا کے اوپر ایک فردر ایولیوشن ہے خواجہ سرا کلچر کی وچ از دا اسلامائزیشن آف دا ہجڑا کلچر. کہ ہجڑے تو پہلے سے موجود تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے اسلام اڈاپٹ کیا اور اپنی پریکٹسز کو اسلامک بنایا تو یہ خواجہ سرا بن گئے, خواجہ غریب نواز کے ماننے والے یا سراؤں کے خواجہ جو راستے میں ٹریولرز کی جو پلیسز ہوتی تھیں ان کو مینٹین کرنے والے.